ساتھ تو سرخروئی حاصل ہوگی۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے رحمان و رحیم رب کو منا لیں اور راضی کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ وقت ضائع ہو جائے، پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پرانے لوگوں سے اگر بات سنی ہے تو یہ اکثر و بیشتر کہتے تھے بزرگ لوگ، بوڑھیاں بوڑھے، کہ قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ معزز سامعین عزیز وقار، آج اگر غور کریں آپ دیکھیں کہ کتنے بندگان خدا بغیر کفن کے، بغیر غسل کے ایک ہی گھڑے میں گھسیڑے جا رہے ہیں۔ جو اس کورونا کی مرض میں مبتلا ہوئے، ہاتھ لگانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، اوپر لیول سے سختی ہے، نہ جائیں، 4 بندے جائیں بس اور اسے گڑھے میں پھینک دیں، شاپر چڑھا دیا جاتا ہے، کفن کی بجائے کوئی کفن نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی تقریب نہیں۔ یہ جو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اسی دنیا میں ہی تو جیے ہیں، اس دنیا اور دنیا داروں کی خاطر ہی تو جیے تھے۔ آج اس مرض میں مبتلا ہوئے تو کیا ہوا؟ دنیا بھی ہاتھ نہ آئی اور دنیا داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ قبر میں اتارنے کے لیے تیار نہیں، زندہ ہے پاس آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس سے بڑی عبرت اور کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ہم اگر سوچیں اور غور کریں کہ یہ دنیا اور دنیا دار کیا ہے، ہم نے اس دنیا اور دنیا داروں کی خاطر آخرت کو خراب کر دیا، اللہ رسول کی مخالفت مول لے لی۔ آج نہ دنیا ہاتھ آتی ہے، نہ دنیا دار ہاتھ لگاتے ہیں، اور وہاں کا سکہ ہی پاس کوئی نہیں۔ جن کے لیے کرتے رہے انہوں نے ہمارے لیے تو کچھ نہ کیا، اور جدھر جا رہے ہیں وہاں کے لیے کچھ پاس ہی نہیں، آخرت کا سکہ ہی پاس نہیں ہے۔ کس منہ سے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ گروہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اس مقصد کو تو ہم نے پسے پشت ڈالے رکھا عمر بھر، کبھی خیال ہی نہ کیا، یہ سوچ ہی نہ آئی کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہ سوچنے کی فرصت ہی نہ ملی عمر بھر۔ تو سامعین عزیز وقار، اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے، پاس کچھ نہیں، اللہ کے حضور کس منہ سے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس قوم کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، جس قوم کو جہاں میں تو آیا تھا نذیر، کھانا خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ کہ جس کام کو آیا تھا وہ کام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا، اللہ رسول کی تابعداری میں اپنی زندگی کو جینا، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا اولین مقصد ہے۔ تو جس کام کو ہم جہاں میں آئے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، تو پھر کیا کیا ہم نے؟ آپ بچے کو دکان پر بھیجیں اور اسے کہیں کہ بیٹا پیاز لے آنا، وہ آلو لے آئے، تو کیا اسے کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے یا اسے جناب ویلکم کیا جاتا ہے، گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے کہ تم نے بڑا عقل والا کام کیا، لانا پیاز تھا آلو لے آیا؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی زمینوں کو سجدوں سے آباد کرنا
اپنے اس دل کی اجڑی ہوئی بستی کو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سے شاد کرنا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا اور دنیا والوں کی محبت کو پال لیا. دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمر تمام کر دی. نہ دنیا ہاتھ میں آئی، نہ دنیا دار ہاتھ لگانے کو تیار. تو اسی لیے میاں صاحب فرماتے ہیں، سامعین نصیب وقار بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. میاں صاحب فرماتے ہیں تھے آیا سے لال خریدنے نو ڈھیر ہند اجویر دے لا بیٹھو. جو لال خریدنے جائے وہ پھر اجویر کو کیا کرے گا؟ ہند اس کے کس کام آئے گی؟ تو اس لیے لال خریدنے والے اس اجوین اور اس ہند سے تیرا کام بننے والا نہیں. کچھ غور کر اپنے حال پر، کچھ رحم کر اپنے حال پر، اور اپنی زندگی کے مقصد کو جان اور سیکھ. یہی اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ اچھے کام کرو، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرو. معزز سامعین نصیب وقار، اس شعبان المعظم کے اندر ہم نے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرنا ہے. جب ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج یہ سوچ ہے ہر ایک انسان کو، بادل بنے تو لوگ کہتے ہیں، پرانے لوگ کہتے تھے اس موسم میں سونے کی، وہ کیا کہتے ہیں، سونے نی کڑی نہیں جڑیا ہو چکی نہیں. سونے نی کڑی، سونے نی کڑیاں ٹرین تو اور کا چاہیے، کیڑی ضرورت کا گانے نہیں تو کڑکا کپڑے نہیں، وہ چار میلی کے دیو سنیارے کی پیسے کلو داڑے چاہیے. لیکن ایک گل سی، اللہ نہ پچھاولا بھی چنگا نہیں. روز چڑھ چڑے ہونے تا بندہ اٹھی چھوڑنا، اگلا چکر سکنا نہیں تو نوا ہوئی گئی. یہ کیا ہے؟ روز بارشیں تو ہم کیا کہتے ہیں، کڑکا سانبڑنا ہونا تو کیا کر سکتا، دانے نہ ہوئے تو قدر کیسا ہو نہ ہویا تو کچھ کون سا. یہ فکر ہے ہمیں اپنے دانے کی، اپنے بھوسے کی، اپنی فصل کی، اپنے خرچے کی، اپنی محنت کی. یہ تو ہمیں فکر نہیں ہوتی. اچھے عمل پاس نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گا؟ میرے پاس نیکیوں کی فراوانی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور جاتے ہوئے آخرت کا سکہ پاس نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ کاش کہ ہماری یہ سوچ ہو جائے، جہاں دنیا کو ہم دیکھ کے سوچتے ہیں وہاں آخرت کے لیے بھی سوچنا شروع کر دے تو قسم بخدا ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی اللہ سنوار دے. اگر یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے، ہم یہ نہیں سوچتے رمضان کریم آ رہا ہے تو کیا ہوگا، یہ سوچ رہے ہیں کہ گندم کا کیا ہوگا، کٹائی کیسے کریں گے، اس کو سنبھالیں گے کیسے. ہو جائے گا، جو نصیب میں ہے وہ مل کے رہے گا. وہ رازق ہے ہمارا. ہمیں اس چیز کا فکر کرنا چاہیے جو ہمارے لیے منتخب نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں تمہارا رزق ملے گا، تمہارا رزق رسان میں ہوں. وہ ہمیں ہر صورت میں عطا فرمائے گا، ہر اعتبار سے عطا کرے گا. تھوڑا ہے یا زیادہ یہ الگ بات ہے، لیکن ملے گا ضرور. تو ہماری نادانی دیکھیے، جو چیز ہمارے لیے چن دی گئی، منتخب کر دی گئی، ہمارے نام نامینیٹ ہو چکی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ بھاگنا تو اس کے پیچھے چاہیے جو ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بھاگنا چاہیے. لیکن ہم کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ جو ہمارے نام کر دی گئی ہے اس کے لیے. وعدہ کر دیا اللہ نے رزق کا، وہ ہمیں عطا فرمائے گا، ضرور پر ضرور اپنے فضل سے عطا کرے گا. تو ہمیں اس رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، آخرت کمانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جو پاس نہیں ہے، جو ہمارے نام لگی ہوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے،
ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور منہ کیسا لے کے جائیں گے، پاس ہے کیا ہمارے، کیا ہم اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے جب وہ ہم سے سوال کرے گا تمہیں جوانیاں عطا کی تھی، تمہیں زندگیاں عطا کی تھی، تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی تھی، تمہیں مال و زر کی فراوانی عطا کی تھی، تمہیں علم عطا کیا تھا، بتاؤ کیسے کیسے کاموں میں خرچ کر کے آئے ہو۔ ہمیں کروڑہا نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کی نعمتوں کو ہم نے استعمال کر کے اس کا شکرانہ پیش کیا ہے یا اس کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، کیا جواب دے پائیں گے؟ سامعین عزیز وقار، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ آج ہم اپنے ظاہر کو بڑا ستھرا کرتے ہیں، بڑا خوشنما بناتے ہیں، بال بھی ستھرے ہوں، سنورے ہوں، چہرہ بھی سنورا ہو، لباس بھی اچھا ہو، کہیں جانا ہو تو پھر اور زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم غور کریں اس بات پر کہ ہمارے اس ظاہر کو کس نے دیکھنا ہے؟ اللہ رب العالمین جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ لباس نہیں دیکھتا، نسلوں کو نہیں دیکھتا، رنگوں کو نہیں دیکھتا، وہ ذاتوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو کس بات کو؟ انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ تن نہیں دیکھے جاتے، وہاں من دیکھے جاتے ہیں۔ ہم تن کو سنوارنے میں ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں جسے مخلوق نے دیکھنا ہے، اور من کو ایک بار بھی نہیں سنوارتے جسے خالق نے دیکھنا ہے۔ سامعین، اسی لیے بابا بلے شاہ نے فرمایا ہے تن کالا قبول بلیا، یہ کالا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تن کالا قبول ہے بلیا، من کالا کسے کم نہیں۔ تن کالا ہو کوئی حرج نہیں، من کالا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تن دیکھے گی مخلوق، من دیکھے گا خالق، تو اس لیے اپنے تن کو بھی سنوارو، من کو بھی سنوارو۔ تن دیکھ کے مخلوق راضی ہو جائے، تمہارا ستھرا من دیکھ کے تمہارا خالق راضی ہو جائے۔ اچھا جا کر سبحان اللہ، پر پھر آکو بلا ماشاءاللہ، اللہ عزت عطا فرمائے۔ اب بولیا چلیا کرو، کوئی خیر صلاح، کرونا آیا اللہ کا شکر ادھری رہسی پاڑا داری، ساڑھے در نہیں اشنا انشاءاللہ۔ انہوں کو رمضان شریف آ رہا ہے، اس کا خیال کرو، شارک جمعہ بھی پڑھ دیں گے، فاصلے بکھلانے، اللہ کرے ساڑھے در نہیں کو بچہ ہے۔ آسان ایک نیتی تھا اپنے خلوص نہ لائیں انشاءاللہ، اللہ مہربانی کرسی، جو احتیاطی تدابیر بلوئی کار لانے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن یہ سارے میں بڑی ڈیوٹی ہے۔ کیا پتہ کدوں مرا، جمعہ کار پڑھو، کار تو ہونا ہی نہیں، کار نماز بھی ہوکی ہونی، نماز نے بھی حکم ہے جماعتیں نہ پڑھو، باقی سنتا فرض نفل جڑے نو کار پڑھو، فرض جڑے نو مسیتی، جمعہ یہ تو صرف مسیتی ہونا، کار ہونا ہی نہیں۔ تو اس واسطہ محمد سامعین کوئی پتہ نہیں کیڑ ہے، شب برات گزری گی نا، کا پتہ کچھ نہ کچھ پتے کٹے گئے، وہ پتہ ہے کس نے واسطے کیا کیا فیصلہ ہویا، کوئی پتہ نہیں، وہ اللہ بہتر جاننا ہے۔ بس اس نے بارگاہ وچ بہتری واسطے دعا کریا کرو کہ اللہ سونا اساں واسطے بھی بہتریاں فرمائے تے پوری امت مسلمہ دی بہتریاں فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات بڑے عجیب تر ہوئے پہ، اللہ کی بارگاہ وچ ڈرنے نہ وقت اور ویلا ہے، اور اپنے واسطے کچھ چنگا کرنے نہ وقت اور ویلا ہے، تو کچھ کرو۔ شیطان آیا نا رب کی بارگاہ میں تو کہتا ہے کہ اللہ کریم مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور دو سمتیں پھر بھی محفوظ کر لی ہمارے لیے، ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی۔ فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اے ملعون جب تک میرے بندے میری بارگاہ میں جھکتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، میں انہیں عطا فرماتا رہوں گا۔ تو یہ دو سمتیں ہمارے لیے کھلی ہیں،
اس کی بارگاہ میں جھک کے سر سجدے میں ڈال کے مانگو تب بھی عطا کرتا ہے، یہ سر اٹھا کے ہاتھ بلند کر کے ادھر آسمان کی طرف مانگو پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وقت ہے اس کی بارگاہ سے مانگنے کا، جھک جھک کے مانگو، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگو، وہ جھکنے پر بھی عطا فرماتا ہے، وہ ہاتھ اٹھانے پہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اور معزز سامعین، اسی وقار توبہ طائب کا وقت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو اس کرونا کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور جو مومن مسلمان اس مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین زندگان کو محفوظ فرمائے، اور رب کریم رمضان الکریم کو ہمیں خیریت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس کا ادب احترام کرنے کی اور اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بس تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے اب رمضان کریم کے آنے میں، تو اس کے آنے کے لیے خوشی بھی کریں اور تیاری بھی کریں۔ انشاءاللہ استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ پھر جمعے کو بیان کریں گے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اچھے اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔